لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. مفتی صاحب حلالہ کے لیے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مختصر وضاحت کر دیں. نہیں سورہ حج کے شروع کے 3 رکون کا ترجمہ بھی بیان کر دیں. یہ معاشرتی علوم کا پیپر بنا دیا انہوں نے تو بھائی. سورہ حج کے 3 رکوع کا ترجمہ آپ میرا وہ تفسیر کے لیکچر سن لیں, اس میں حلالے پر میں بہت دفعہ بول چکا ہوں کہ ایک حلالہ پلان کے ساتھ ہوتا ہے. عورت کسی سے ایگریمنٹ کرتی ہے کہ میں تم سے شادی کر رہی ہوں اس ایگریمنٹ کے ساتھ کہ مجھ سے فزیکل ریلیشن قائم کرنے کے بعد تم نے طلاق دے دینی ہے, تو یہ حرام ہے. حدیث میں اس پہ لعنت ہے. ایک بغیر پلان کے ہوتا ہے وہ بالکل جائز ہے, اس کا قرآن میں تذکرہ ہے. اس کو بغیرتی کہنا بے وقوفی ہے, شرعی مسائل سے واقف نہ ہونے کی دلیل ہے. اس کو بھی بغیرتی ہمارے اہل حدیث لوگ کہتے ہیں حلالہ بغیرتی ہے. تو حلالہ بغیرتی تو قرآن ذکر کیوں کر رہا ہے حلالے کا؟ کہ اگر 3 طلاقیں دے دیں, اللہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کہیں اور نکاح کرے, پھر اگر وہ طلاق دے دے تو پہلے سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی اگر بغیرتی ہے تو قرآن کیوں اس کی رہنمائی کر رہا ہے؟ اور عقلی لحاظ سے بھی کوئی بغیرتی نہیں ہے نا. جب ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, قرآن کہتا ہے اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے, تو یہ بغیرتی ہے. حنفی کیا پوری امت یہی فتویٰ دیتی ہے, تو بعد میں ایک نیا قول نکال لیا گیا. تو اب مجھے بتاؤ یہ بغیرتی ہے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بیوی کیا ہو گئی حرام, اب قرآن کہہ رہا ہے عدت گزارے, تو مفتیان کرام یہ کہتے ہیں اب یہ عورت عدت گزارے بغیر کہیں بھی شادی نہیں کر سکتی, یہ بغیرتی ہے. پھر عدت گزارنے کے بعد ہم کہتے ہیں بھائی پہلے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی, تو یہ بغیرتی ہے. بھائی قرآن کہہ رہا ہے نہیں کر سکتی, کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے, تو اس میں کوئی بغیرتی والی بات ہے؟ جب کسی اور سے نکاح کر لیا تو اس کا اس سے فزیکل ریلیشن قائم کرنا بغیرتی ہے؟ بغیرتی تو یہ کہ بیوی ہے پھر بھی قائم نہیں کر رہا. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اب جب ریلیشن قائم ہو گیا, اب وہ دوسرا مرد, پہلے سے ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی معقول وجہ سے طلاق دے دیتا ہے تو یہ بغیرتی ہے. تو معقول وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے, یہ ایک بہت معقول وجہ ہے. پہلے سے ایگریمنٹ نہیں ہوا لیکن اب اس کو نہیں اچھا لگ رہا ہے نیا والا آدمی, وہ کہہ رہی بھائی مجھے پرانا میاں یاد آ رہا ہے, تو میں کہتا ہوں ایسی عورت کو رکھنا ایک میرا خیال ہے بغیرتی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ دل میں اس کے کوئی اور ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عورت کے جب دل میں پرانا والا تھا اس نے نئے والے سے شادی کیوں کی؟ اس لیے کی ہے کہ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ دل میں جو بھی ہے لیکن اس پرانے سے تم کر نہیں سکتی ہو نکاح. تو یہ عین غیرت ہے کہ دل کی چاہتوں کو اس نے اللہ کے لیے قربان کر دیا. اب ہم تو اس کو یہی مشورہ کر دیتے ہیں کہ نئے والے کے ساتھ رہو. اب آپ پرانے والے نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, دوبارہ بھی دے دے گا, وہ اس کو غصے پہ کنٹرول نہیں ہے. لیکن عورت نہیں رہنا چاہ رہی, وہ مفتیوں کی بات نہیں مان رہی اور وہ مرد سے طلاق مانگ رہی ہے, تو مرد اگر چھوڑ دے تو اس میں کوئی بغیرتی والی بات بولو نہیں ہے. پھر اگر وہ چھوڑ دیتا ہے, عدت گزار لیتی ہے, یہ عدت گزارنے کے بعد ساری دنیا میں کسی بھی مرد سے نکاح کرتی ہے, یہ بغیرتی ہے؟ جب نہیں ہے تو پرانے والے سے کرنا کہاں سے بغیرتی ہو گیا؟ تو کون سے اسٹیپ پہ بغیرتی اسٹارٹ ہو رہی ہے یہ ہمیں آپ بتا دیں. لوگ کہتے ہیں ایک آدمی کی بیوی دوسرے کی بستر پہ گھوم کے واپس آ رہی ہے, اور نہیں میرے بھائی یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. جب اس نے طلاق دے دی, عدت پوری ہو گئی, اب یہ اس کی بیوی نہیں ہے, اب یہ اجنبی عورت ہے, وہ جہاں مرضی نکاح کرے. یہ تو آپ نے فرض کر لیا. تو اہل حدیث کا موقف یہ جو 3 طلاقوں کے بارے میں 100% غلط ہے. قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. میں بار بار اس مسئلے کو بتاتا ہوں. کل پھر میرے پاس ایک صاحب آ گئے, وہ 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے اور کہہ رہے ہیں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتے. میں نے کہا 100% غلط بات ہے. قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. میں نے کہا بالکل ویسی ہی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں متع حلال سمجھا جاتا تھا. تو جو اس کا جواب ہے اس کا بھی وہی جواب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اکٹھی 3 کا کہیں بھی نہیں ہے. وہ تو حدیث کے میں بہت دفعہ جواب دے چکا ہوں, جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی ہیں. وہ 3 اکٹھی ایک نہیں سمجھی جاتی تھیں, وہ 3000 بھی ایک سمجھی جاتی تھیں. وہ زمانہ جاہلیت میں ایسا تھا کہ 3000 طلاقیں بھی دے دے تو بیوی سے رجوع کا حق تھا. تو بہت سے صحابہ کو مسئلے کا علم نہیں تھا, وہ سمجھتے تھے کہ جتنی بھی دے دو رجوع کا حق ہے. لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, قرآن نے کہا نا 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 نا, عورت کو کھیل نہیں بنا سکتے, تیسری کے بعد حق نہیں ہے. جیسے متع حرام ہو گیا تھا نبی کے دور میں ہی, لیکن جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم متع نبی کے دور میں کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. وجہ کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ کو پتہ نہیں چلا کہ نبی نے پابندی لگا دی ہے متع پہ, تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا. تو ان صاحب سے کل بڑی بحث ہوئی میری, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیا. میں نے کہا جب بیوی کو حلال کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس نہیں آؤ میرے بھائی. قرآن و سنت میں 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام ہے. اور میں نے کہا تھوڑی سی عقل سے کام لو.
اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا کہ نبی کے دور میں تو 3 ایک ہوتی تھیں, حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے 3 طلاقوں کو 3 قرار دے دیا. میں نے کہا یہ طلاق کی روک تھام کا ایسا طریقہ کہ بیویوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے ہے بھائی, اور حلال بیوی شوہر پہ حرام ہو جائے, اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال ہو جائے, یہ کون سا, یہ تو دین میں تحریف ہے. اور سارے صحابہ اس پہ خاموش بھی ہو گئے. اگر یہ تحریف نہیں ہے تو اہل حدیث سے پوچھیں پھر دین میں تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے. حضرت عمر نے طلاق کے مسائل اگر چینج کر دیے تو یہ تو تحریف ہے نا میرے بھائی, خلیفہ کو اس کا حق تھوڑی ہے. اور عمر جیسا خلیفہ وہ طلاقوں کے مسائل میں اپنی طرف سے تبدیلیاں شروع کر دیں. طلاق کی روک تھام کے لیے حضرت عمر نے جو کام کیا تھا وہ کوڑے لگانا شروع کیے تھے. یہ کام سمجھ میں آتا ہے, یہ تعزیر ہے. تو گورنمنٹ تعزیری قانون تو بنا سکتی ہے, حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر سکتی. تو اہل حدیث کا موقف 3 طلاق کے بارے میں کل عدم ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر کسی نے اہل حدیث کے فتوے پہ بیوی کو لا کے رکھ لیا, بیوی حلال نہیں ہوگی, زنا کا گناہ ملے گا, اور زنا پہ حلال کا لیبل مت لگایا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہ کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا. یہ تو ابن تیمیہ نے 7ویں صدی میں شروع کیا تھا, اہل حدیثوں کو وہاں سے مل گیا, انہوں نے لے کے پبلک میں شائع کر دیا. اور پھر وہ سعودیہ کے ایک آدھ مفتی نے فتویٰ دے دیا, تو چونکہ وہ سرکاری مفتی تھے تو ان کا فتویٰ چل گیا. سعودیہ کے بھی اکثر مفتی اس کے خلاف ہیں, ان کا تو رسالہ ہے انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے, انہوں نے بہت سخت اس پہ لکھا ہے کہ نہیں ہوگی, وہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا تو وہیں کے علماء اس کے خلاف ہیں, لیکن چونکہ وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے تو فتویٰ عام طور پر آفیشلی وہی چلتا ہے جو وہ علماء جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, تو وہ پھیل گیا وہاں پہ. ورنہ یہ تو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے بھائی. زبانوں پہ قابو پایا کرو. اور پھر میں عورتوں کو بھی کہتا ہوں, تمہارا میاں کہیں سے فتویٰ لے کر آ گیا ہے نا تو حلال نہیں ہو جاؤ گی اس کے لیے, اس کو پھاڑ کے پھینک دیا کرو, بولے یہ فتوے کسی اور کو دکھاؤ. بہت جھوٹ بولتے ہیں اہل حدیث اس مسئلے میں کہ نا قرآن میں بھی ہے حدیث میں, بکواس کرتے ہیں بالکل. نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, نہ کسی صحابی کا قول ہے. جھوٹ اتنی ڈھٹائی سے بولو نا کہ اگلا اس کو سچ سمجھنا شروع کر دے. اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں, کہہ رہے حدیثوں میں آتا ہے, حدیثوں, ٹی وی پہ بھی ان کے کلپ موجود ہیں. ایک اہل حدیث مولوی صاحب ٹی وی پہ بیان دے رہے ہیں کہ نبی کے دور میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. میں نے کہا یار مجھے بٹھا دے اس کے سامنے, میں بولوں گا تو نے یہ جو حدیث پڑھی ہے نا, قیامت تک ٹائم ہے کہ کوئی ایک ایسی حدیث نکال کے دکھا دو جس میں آتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں, یہ اکٹھی کا لفظ کہاں سے بڑھایا ہے؟ تو یار تم تحریف کر رہے ہو ترجمے میں, تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ طلاق کے مسائل میں ان لوگوں کے حوالے ہم کرتے ہیں ان مسائل کو. تبھی میں کہتا ہوں قرآن و حدیث ابو حنیفہ نے سمجھا, امام مالک نے سمجھا, امام شافعی نے سمجھا, احمد بن حنبل نے سمجھا. اگر تم ان مجتہدین پر اعتماد نہیں کرو گے نا تو آج کے مذہبی اسکالرس کی بھیٹ چڑھ جاؤ گے. تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان اسکالرس کی بھیٹ چڑھ جاؤ گے. ہم تقلید کے اس لیے قائل ہیں کہ قرآن و سنت سمجھنے کے لیے مجتہدین کی اتباع کرو, ورنہ ان لوگوں کی تقلید کرنی پڑے گی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ ابھی میں پنجاب میں گیا, وہاں ایک 3 طلاقیں دی ہوئی تھی کسی نے, اس کا انتقال ہو گیا تو مجھے بتایا وہاں عالم نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اس کا. میں نے کہا خاندانی کام کیا. ان مولانا صاحب نے کیا کیا کہ اس نے 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہوا تھا, اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بائیکاٹ کیا, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. میں نے کہا غیرت مند مولوی ہے, ٹھیک ہے نا, کیا ہے غیرت مند مولوی؟ یہ کوئی بات تھوڑی ہے یار, جب چاہو حلال کو حرام کر دو, جب چاہو حرام کو حلال کر دو. وہ طلاق نہ دے تو اس کی بیوی ہے, اسی کے ساتھ رہے. یہ کہہ رہے ہیں دوسرے سے شادی کی, وہ طلاق نہیں دے رہا تو کیا کرے؟ تو نہیں دے رہا تو صبر کرے. ٹھیک ہے نا. ایسے تو بغیر فزیکل ریلیشن کے تو طلاق دینے سے, بخاری کی حدیث ہے کہ پہلے شوہر کے لیے. اچھا مجھے یہ بات بتاؤ, یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں حلالہ لعنتی عمل ہے اور حلالہ بغیرتی ہے, ہر طرح کے حلالے کو کہتے ہیں. بخاری میں خود حلالے کا تذکرہ ہے. ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھیں, میں نے کسی مرد سے نکاح کیا مگر وہ نامرد ہیں, ان کا مجھ سے فزیکل ریلیشن نہیں ہو رہا, تو کیا میں پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں طلاق لے کے؟ آپ نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں, جب تک ریلیشن نہیں ہوگا پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. تو نبی نے تو نہیں فرمایا کہ تم اس سے طلاق لے کے پہلے والے کے پاس جا رہی ہو, یہ تو کیا ہے, بغیرتی ہے. ایسا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک اس میں غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے یہ سزا, جرم مرد کر رہا ہے, سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ عورت کو. یہ ایک اشکال کرتے ہیں غیر مسلم لوگ. خوب سمجھ لو, جرم مرد کر رہا ہے تو سزا عورت کو نہیں دی جا رہی. کس کو دی جا رہی ہے؟ مرد کو دی جا رہی ہے. عورت کے آپشن بڑھائے جا رہے ہیں. جب 3 طلاقیں دے کے مرد کو پتا ہوتا ہے نا میری بیوی اب کسی اور سے شادی کر رہی ہے, تو یہ توے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے نا,
یہ ایسے جیسے گرم کوئلوں پہ بٹھا دیا اس کو. مرد کے لیے عورت اپنی عورت کے بارے میں یہ برداشت کرنا کہ کسی اور کے پاس جائے, یہ مرد مر جاتا ہے اس سے, وہ پھر چیختا ہے, کیونکہ اگر اس کی کہیں اور شادی نہ ہو تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ تو جب کسی اور سے حلال نکاح کر رہی ہے نا, تو یہ تو کوئلے پہ بیٹھا ہوا ہے, تکلیف اس کو ہوتی ہے, عورت کو تھوڑی. عورت کی تو زندگی میں نیا مرد آ رہا ہے, یہ چلا گیا دوسرا آ گیا. اور کتنے ایسے کیسز ہیں, عورت کے دل میں تھا میں اس مرد سے شادی کر کے طلاق لوں گی, لیکن جب شادی کی عورت نے کہا بھائی مجھے ایک اچھا آدمی مل گیا ہے, مجھے پرانے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے واقعات ہیں, عورت نے اسی کے ساتھ زندگی گزاری, پہلے سے تھوڑی پتا ہوتا ہے کسی کے بارے میں. تو اس میں نقصان مرد کا ہو رہا ہے, عورت کا نہیں ہو رہا, وہ عذاب میں آ گیا ہے. تبھی تو وہ فتوے لے رہا ہوتا ہے, اب کہیں سے اہل حدیثوں کا فتویٰ لے کے حلال کر دو اس کو, وہ فتوے لیتا پھر رہا ہوتا ہے. چلو میرے بھائی, اور اگر عورت کا کوئی نقصان ہو بھی رہا ہے تو وہ 4 شادیوں کے رواج نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے, کہ رشتوں کی کمی ہے. تو آپ نے حلالے والا حکم اسلام کا لے لیا اور 4 شادیوں والا اسلام کا نہیں لیا, تو وہ سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے پھر حکام. سارے حکام, ایک بیوی والا نظام آپ نے ہندو سے لے لیا, 3 طلاقوں والا نظام آپ نے اسلام سے لے لیا, تو وہ تھوڑی ہے, پھر پورے اسلام کو فالو کرو نا. جب 4 شادیوں کا رواج ہو تو خواتین کے لیے اتنے رشتے ہوتے ہیں کہ جو 3 طلاقیں دے دے گا نا, اس کے بعد وہ ویسے ہی روڈ ناپتا پھرے گا, اس کو رشتہ ملے گا ہی نہیں. کیونکہ جو مالدار لوگ ہیں گے 2-2 3-3 بیویاں رکھی ہوئی ہوں گی, اس غریب کے پاس مارکیٹ میں رشتے کے لیے بیوی کیا ہوگی, شارٹ ہوگی. وہ کہے گا ایک ہی تھی, غصے میں نکال دی. اور پھر اس کے حالات سے جو لوگوں کو عبرت ہوگی تو وہ کہیں گے بھائی طلاق کے علاوہ کوئی اور لفظ زبان سے نکالو. تبھی ہمارے باپ دادوں میں جب اہل حدیث کا یہ 3 طلاقوں والا فتوے کا رواج نہیں تھا, ہمارے باپ دادوں میں طلاق کا رواج بھی نہیں تھا. جب سے اہل حدیثوں کے یہ 3 طلاق کے ایک والے فتوے سوسائٹی میں شائع ہوئے ہیں, طلاق کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. کیونکہ پتہ ہوتا ہے وہ فلاں بغیرت نے بھی دی ہوئی اور رکھا ہوا ہے بیوی کو اہل حدیث کے فتوے سے لے کے, تو ہم نے بھی دے دی تو کیا ہو گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور سارے اہل حدیث 3 طلاق کو 3 کہتے بھی نہیں ہیں, 1 کہتے بھی نہیں ہیں. اس میں بہت سے اہل حدیث کا موقف یہی ہے کہ 3 ہوتی ہیں, اور بڑا مضبوط موقف ہے. ایک اہل حدیث عالم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ محدثین کا مذہب ہی نہیں ہے 3 طلاق کو 1 کہنا ہے. پتہ نہیں کس بعد میں نکالا ہے کسی نے, یہ اہل حدیثوں کے الفاظ ہیں. تو یہ بھی اہل حدیث میں بس وہاں سعودیہ کے یہ لوگ فالو کرتے ہیں نا, تاکہ مکہ مدینہ کا لک آئے ہمارے اوپر کہ ہم جی مکہ کو فالو کر رہے ہیں. تو سعودیہ کے بعض مفتیوں نے فتویٰ دے دیا پوری امت کے خلاف, انہوں نے اس کو اچھال کے پوری دنیا میں شائع کر دیا. ورنہ اہل حدیث میں بھی جو ذرا پڑھے لکھے سنجیدہ مولوی ہیں جنہوں نے باقاعدہ اسٹڈی کی ہے, وہ نہیں مانتے اس کو, کہتے ہیں 3 ہی ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن یہاں کمبخت 3 طلاقیں دینے کے بعد اس اہل حدیث مولوی کے پاس نہیں جائے گا جو 3 کو 3 کہہ رہا ہے, یہ جائے گا بھی اس کے پاس جو 3 کو 1 کہہ رہا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.